الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ویفعلون ما یؤمرون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ عز وجل فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اس نورانی محفل کے ذی قدر و ذی احترام حضرت تاج الدین جنیدی صاحب مدت فی الظہور اور تحریک اسلام کے صدائے اسلام کے صدر مولانا احمد نقشبندی صاحب حفظہ اللہ، انجینئر عمر صاحب حفظہ اللہ، شہ نشین پر تشریف فرما مشائخ نظام علماء کرام، پس پردہ تشریف فرما میری مائیں بہنیں اور عزیز بھائیوں، تحریک کے صدر نے یہ عاجز کو جو عنوان دیا ہے وہ عنوان کا نعرم سے کوئی تعلق نہیں ہے. سیدھی سادھی گفتگو کرنا ہے اور پیغام پہنچانا ہے، اور بہت ہی اہم یہ موضوع ہے. اس کو غور سے سنیے اور کچھ فکر لے کے اٹھیے. اگر آپ اپنے خاندانوں کو دوزخ کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، خود بھی بچنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں عزت کی زندگی چاہتے ہیں، اور کنتم خیر امتین کا اگر آپ کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان باتوں کو آپ ذہن نشین رکھیے. ہم بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں. اسی پس منظر میں شاید مولانا نے یہ عاجز کو یہ عنوان تجویز کیا ہے. یہ آیت شریفہ سورہ تحریم کی ہے، 6 آیت ہے. اس آیت شریفہ میں جتنا اللہ تعالی جلال بتا رہے ہیں، جو غصہ اور جو غضب کا اظہار ہے اس میں مخالفین کے لیے، وہ شاید ہی کسی اور آیت میں ہوں گا. اور خاص طور پر جب کہ خطاب مومنوں سے اس آیت شریفہ میں کوئی تعبیر کرنے کی گنجائش نہیں ہے. معنی بالکل سیدھے سادے ہیں. مگر ایک بات میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں عرض کروں، پچھلے مقررین نے بھی اس طرح توجہ کی. میں آپ کو ایک بات اہم بتانا چاہتا ہوں جو اساسی بات ہے، بنیادی بات ہے. دیکھیے، ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس آسمان کے نیچے قرآن مجید کے بعد اگر کوئی صحیح آتھنٹک کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے. مگر یہ فائنل اتھارٹی نہیں ہے، پورا دین اس میں نہیں آگا.
پوری شریعت اس میں نہیں ہے. اس میں میرے آقا سے منسوب لاکھوں احادیث ہے، جبکہ بخاری میں اس کا اگر احاطہ کیا ہے تو 6000 سے زائد احادیث. وہ بھی تکرار اگر نکال دیے 3000 سے زائد، پورا 3000 میں آ گیا. بولو بھائی، لوگ بولتے بخاری بخاری بخاری. ارے پھر بخاری اگر ہوتی ہے تو مسلم کیوں ہوتی ہے، ابو داؤد کیوں ہوتی ہے، ابن ماجہ کیوں ہوتا ہے، ترمذی کیوں ہوتی ہے، سنن ابن بیہقی کیوں ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ ارے امام بخاری سے ہم پوچھتے ہیں کیا حضرت آپ کی بات فائنل ہے کیا، اس کے بعد کوئی حدیث نہیں ہے؟ ارے میاں میں نے بولا بابا ایسا، میرے پاس تو لاکھوں احادیث کا ذخیرہ تھا، میں خود لاکھوں احادیث کا حافظ تھا. میرے پیرامیٹر میں میرے شرائط پہ جو حدیث شریف اترتی تھی میں لیا، مگر کبھی میں یہ نہیں بولا کہ جو میری صحیح میں وہ صحیح ہے اور جو وہ چھوڑا وہ غلط ہے. نعوذ باللہ، میں نے بولا. سمجھ گئے نا؟ بات بات کو بخاری بولنے والوں میں سے میرا خطاب ہے. ایک تو فرقہ یہ بول رہا کہ ہم کو قرآن بس ہے، ایک فرقہ بول رہا ہم کو بخاری بس ہے، ایک فرقہ بول رہا کہ ہم کو حدیث بس ہے. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ علماء کے صدقے میں ہم کو صحیح دین ملا، صحیح راستہ ملا کہ ہم کو قرآن مجید بھی ہونا. نمبر ایک بات. دوسرے حدیث شریف بھی ہونا. کیوں؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو ہمارے رسول دیے وہ لے لو، جس سے روکے رک جاؤ. سبحان اللہ. ہمارے قرب و جوار میں، اور میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، میں کوئی طالب علم نہیں ہوں، میں استاد ہوں یونیورسٹی میں. کئی لوگ آتے ہیں میرے پاس، ہر فرقے کے، ہر جماعت کے، اور ہر ملک کا آتا. 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے الجزائر کا ایک استاد آیا. آپ کو حیرت ہوگی سن کے، الجزائر کا استاد. میں کارڈ دکھاتا ہوں، لکھا ہوا تھا انہیں کہ متخصص فی علوم القرآن. میں بہت خوش ہوا یار کتنا بڑا ایکسپرٹ ہے. تو میں بولا ایک ہدایت المعارف میں آئے تھے، مطلب میں طالب علم کے سے 2 سوال کرتا ہوں ایسا. تو الجزائر کا پروفیسر تفسیر کا بول رہا نعوذ باللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے ان کو نبوت کا علم تھا ہی نہیں. نعوذ باللہ. پروفیسر قرآن کا، اس کی اہلیہ بھی بیٹھی تھی، مگر سمجھدار تھی وہ. اب اس کے بعد بات چلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کی، معجزات کی، تو وہ ہر بات کا وہ انکار کر رہا تھا. تو میں آخر میں اندازہ لگا کہ اچھا یہ ہے اہل قرآن. معلوم ہوتا ہے یہ اہل قرآن ہے، کیونکہ ہم حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں قرآن میں کوئی آیت ہے کیا، قرآن میں کوئی آیت ہے کیا. حالانکہ قرآن میں بھی آیت ہے، مگر صاحب قرآن کی عظمت کرے تو قرآن اترتا نا. صاحب قرآن کی عظمت ہی نہیں ہے تو حلق سے اترتا کہاں قرآن. جب تک کہ صاحب قرآن کی عظمت اور محبت نہ ہو قرآن نہیں کھلتا. قرآن انہی پہ کھلتا جس پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہو، عنایت ہو، انہی پر قرآن اترتا. اور وہ نعمت انہی کو ملتی جو تعذروہ و توقروہ و تسبیحہ بکرۃ و اصیلا پر عمل کرتے. اور میں اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ قرآن مجید میں سب سے پہلے مومنوں کو نماز روزے کی تعلیم نہیں دی گئی، نہیں ہے. سب سے پہلے مومنوں کو جو حکم ہے وہ تعظیم نبی کا ہے. سبحان اللہ. پھر سیریل سے اگر چلے، قرآن مجید میں سیریل ہے. بقرہ میں یہ ہے 104 آیت میں، ذرا آگے چلے 3 سورہ آل عمران کا کیا ہے؟ پہلے تعظیم نبی پھر حب نبی کی بات ہے. حب نبی کیا ہے کہ ایک قوم آئی حضور کی خدمت میں اور کیا کری؟ واللہ یا محمد لا نحب ربنا، واللہ یا محمد لا نحب ربنا. سرکار کے سامنے بیٹھ کے دعویٰ کر رہے خدائی کی محبت کا. تو کتنی اچھی بات تھی، اللہ بھی خوش ہوتا نا. ہاں کتنے اچھے لوگ آئے میری محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں. بولے جبرائیل جاؤ، یہ دعوے میں جھوٹے ہیں. اللہ خوش نہیں ہوئے، بولے یہ دعویٰ کر رہے دلیل کیا ہے کہ اللہ سے محبت؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ میرے نبی کی غلامی، میرے غلامی کی دلیل. اور یہ لوگوں کی جرات تو دیکھو کہ میرے حبیب کے سامنے بیٹھ کے بول رہے واللہ لا نحب ربنا، قسم خدا کی. ارے تو قسم کھا، تو کچھ بول. جاؤ جبرائیل ان سے بولو ہم تم سے محبت نہیں کرتے. کم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کہہ دو ان سے کہ اگر تم کو واقعی اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے،
دلیل کیا ہے؟ میرے نبی کی غلامی، ان کے پیچھے پیچھے چلنا، ساتھ ساتھ نہیں، آگے تو چلنا ہی نہیں، آگے چلنا کفر ہے، ساتھ چلنا گستاخی ہے، پیچھے چلنا اتباع ہے، پیچھے پیچھے۔ تو بحیرہ دور سے دیکھا کہ قافلہ آ رہا قریش کا، اور اس میں ایک لڑکا ہے جس کے اوپر ابر سایہ چل رہا، ابر کر رہا، جہاں جہاں جیسے بڑھ رہے ہیں ابر ان کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کون ہے بھی آخر یہ کون ہے؟ قریش کا قافلہ تھا، پہچانتے تو آتے جاتے تو خیر ٹھیک ہے، انہوں نے دیکھ لیا انہیں۔ اس کے بعد جو ہے قافلے میں جب قافلہ رکا وہ چرچ کے سامنے اس کے، تو دعوت دیا کہ آپ لوگ تشریف لائیے، شام میں کھانے کی دعوت ہے۔ قافلہ والے بولے ہم نا کئی سالوں سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کبھی دعوت نہیں دیا انہیں، کیا بات ہے بھائی آج دعوت دیا، کیا کرتے چلو بھائی۔ پورے قافلے والے گئے، دسترخوان پہ بیٹھ گئے۔ تو راہب پوچھا بحیرہ سب آ گئے؟ ہاں جی سب آ گئے نا، سب آ گئے۔ تو دل میں بولا جس کے واسطے دعوت دیا وہی نہیں آیا۔ بولے سب آ گئے؟ ہاں سب آ گئے نا سب۔ نہیں کسی چھوڑے کیا؟ ہاں ہو بچہ ہے نا، وہ چھوٹے صاحب جاتے تو چھوڑ کے آئے۔ ارے حضرت ان کی لے کے آؤ، لے کے آؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، اب راہب تھا، بڑا آدمی تھا بھائی، لے کے آئے تو ہاں اب سمجھ گیا کہ میرا مقصد یہ ہے، دعوت جس کے لیے دی گئی تھی۔ اس کے بعد کھانا وانا ہوا، اس کے بعد حضور سے اب بحیرہ خطاب کرا کہ لات اور عزا کی قسم، رک جاؤ، حضور فرمائے میں ان سے نفرت کرتا ہوں، تم اپنی بات کا آغاز لات عزا سے کرتے ہیں، میں ان سے نفرت کرتا ہوں، رک جاؤ۔ ٹیسٹنگ کرا، انہیں بھی ٹیسٹنگ کرنے والا لات اور عزا کی قسم سے آغاز کرا بات کا، تو آپ فرمائے مجھے ان بتوں سے نفرت ہے، آپ رک جائیے۔ بولے معاملہ سخت دکھ رہا، بولے پہچان لیا، تو نبوت کے آثار دکھ رہے تھے۔ اس کے بعد بولے آپ کا نام کیا ہے ایسا سب، بولے ذرا پیچھے گیا سرکار کے، دیکھا اجازت دیکھیے تو کیا ہے، پیچھے مہر نبوت ہے۔ کیا کرا بحیرہ چوم لیا، چوم کے بولا ابو طالب صاحب آگے مت بڑھو، پیچھے جاؤ۔ کیوں؟ آپ کے ساتھ اللہ کا نبی ہے، جن کے اوصاف ہم تورات میں پڑھے، انجیل میں پڑھے، وہ آپ کے ساتھ ہے، آگے جائیں گے تو خدشہ ہے مجھے، خدا کے واسطے ابو طالب سفر منقطع کرو اور پیچھے۔ وہ بحیرہ اچھا تھا بیچارہ، اس کی معرفت ہے نبوت کی، وہ بحیرہ بولا کہ واپس جاؤ، چنانچہ سفر منقطع ہو کے ابو طالب واپس آ گئے۔ جھاڑوں کو، پہاڑوں کو، سمندروں کو آپ کی نبوت کی معرفت ہے، اور 4 مرتبہ سرکار کا سینے مبارک شق ہوا۔ کیوں شق ہوا؟ بی بی حلیمہ کے پاس آپ جب تشریف فرما تھے، بہت ہی کم عمر تھی، شق ہوا، پہلی مرتبہ وہاں سینے مبارک شق ہوا۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ حدیث شریف کا علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب گستاخیاں ہو رہی تھی، تو جب تک کہ حدیث کا علم نہ ہو بات ہماری مکمل نہیں ہوتی۔ تو میں عرض کرتا حدیث میں بھی خالی بخاری پڑھنے سے اسلام نہیں سمجھ میں آتا، کیونکہ بخاری شریف کی خدمات کو ہم سلام کرتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام ہے، حدیث کے امیر المومنین ہے، مگر ہم ادباً کہتے ہیں کہ امام بخاری سے کہ آپ کی حدیث میں پورا اسلام نہیں آیا پورا اسلام، چند منتخبہ حدیث جو عقائد اور ہمارے آخرت سے متعلق تھے، زندگی سے متعلق تھے، اہم احادیث کو جمع کر کے وہ ایک صحیح ایک کتاب مرتب کرے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی قول ہی نہیں ہے۔ احادیث کی تعداد لاکھوں میں ہے، کتنے لاکھوں میں، ان سب کا احاطہ کرنے پر اسلام کا ایک مکمل نظام آپ کے سامنے آتا۔ اب اس کے بعد میں اپنے ٹاپک پہ آ رہا ہوں۔ آپ بہت مرتبہ سنتے آئے ہیں کہ سورہ انبیاء کی آیت شریفہ کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ کیوں کہا گیا رحمت، کیوں کہا گیا؟
اور یہ جو ترجمہ ہے سارے جہانوں کے لیے. اور عالمین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب عالمین ہیں. اور اس مجموعے میں عالمین میں انبیاء کا ایک عالم ہے، ملائکہ کا عالم ہے، اجنہ کا عالم ہے، انسانوں کا عالم ہے، حجر کا عالم ہے، شجر کا عالم ہے. حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت میں پڑھا، آپ فرماتے ہیں کہ عالموں کی تعداد 18,000 ہے. تو جب سے پڑھا میں بولا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اتنی بڑی کائنات ہے، انہوں 18 لکھے نا، خالی 18,000 لکھے. تو جستجو میں تھا ہی میں مجھے ایک چیز ملی، امام راضی فرماتے ہیں 80,000 عالم. تب بھی میرے کو اطمینان نہیں ہوا، 80,000 کیسا آ؟ کیونکہ آپ لوگوں نے کیوں ہوں؟ کیونکہ عالموں کی تعداد میں بارہا عرض کرتا ہوں، جتنے زمین کے ذرات ہیں اس میں اتنے آسمان پہ تارے ہیں، اور ہر تارہ ایک عالم ہے، ہر تارہ ایک عالم، ایک جہان ہے. بھائی سورج سے بہت دور ہونے کی وجہ سے وہ چھوٹے چھوٹے تارے دکھ رہے ہیں. تو آپ بول رہے ہیں ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہوائی ونڈر، آپ بول رہے ہیں آپ ٹوئنکل ٹوئنکل ہے، وہ ٹوئنکل ٹوئنکل نہیں ہے، وہ سورج کا باپ ہے، انہیں بہت دور ہے بول کے دکھ رہا ویسا. ایک تارا ایک عالم ہے جی، ایک عالم ہے، اور وہ بکھرے ہوئے نہیں ہیں، وہ جمے ہوئے ہیں. ہمارے مکان میں اکثر آ کہتے کتاباں، ارے کیا ہے جی کتاباں آپ کے یہاں، کتاباں یہ جمع کے رکھتے، ارے یہ دوستی ہے میری دشمنی ہے، جمانا نہیں، یہ بکھرے ہوئے نہیں ہے، جمے ہوئے کتابیں. میرے کو ریفرنس ایک حوالہ وہاں دینا پڑتا ہے، ایک حوالہ وہاں دینا پڑتا ہے. تو ہمدردی کر کے آتے جماعت میرا پورا ختم. ان کو دکھ رہے ہیں یہ کتاب بکھرے ہوئے، میرے پاس جمے ہوئے کتابیں، وہ کیا ہے. تو اب جن کو علم نہیں ہے انہیں بول رہے بکھرے ہوئے ہے، جن کو علم ہے بولا یہ پورے جمے ہوئے ہے. ایسے ہی یہ کائنات کی ہر چیز، کل شیء عنده بمقدار، اللہ کے پاس ہر چیز ایک اندازے سے ہے، اور وہ اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا. تو عرض کرنا یہ ہے کہ جتنے تارے ہیں اتنے عالم ہیں، ان سب کے عالم کا خالق رب العالمین ہے. اور ایک مرتبہ حضرت جبرائیل سے حضور نے دریافت کیا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ یہ سب یہ اونٹوں کی لمبی قطار جا رہی، ہر اونٹ پہ بڑے بڑے صندوق ہے. بولے جبرائیل کیا ہے؟ میں ایک طالب علم ہوں، تحقیق کا، آپ بولیں گے قصے کا نام بہت بولتے آپ. بحر المعانی کتاب کا نام کیا ہے؟ معانی کا سمندر. لکھنے والے کون؟ بندہ نواز کے پیر بھائی. کیا سمجھ رہے؟ بندہ نواز کے پیر بھائی. نام ہے حضرت کا حضرت جعفر مکی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت جعفر کتاب میرے پاس ہے، وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہے، وہ میں بھی خوش نصیب ہوں، کتاب میرے پاس حال حال میں ہی. ہمارے حضرت بہت یاد کرتے تھے، مگر حضرت کا وصال ہوگا، وہ کتاب حال حال میں ہی. اس میں کا ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں. بہت یہاں حوالے، بہت حوالے پوچھنے والے، اسی لیے بول رہا ہوں حوالے. آپ نہ نہیں پوچھتے حوالے، آپ نہ جو بولے یس بولتے آپ، مگر حوالوں کے لیے حوالے بنانا تو حوالے یہ ہے. اچھا ہم اگر حوالہ غلط تو صحیح کون دیتا؟ ارے ان کے جیسے کئی پیڑیاں پروڈیوس کر دیا ہم نا، ہم فلاں پیڑیاں پروڈیوس کر دیا اللہ کا فضل. حضرت لکھتے کہ قافلہ جا رہا تابا حد نظر، جبرائیل ایک کو روک کے لاؤ، ایک صندوق رکھ کے لاؤ. اب جبرائیل وہ ایک اونٹ کو روک کے لائے صندوق، وہ تابا حد نظر اونٹوں کا قافلہ ہے، اور ہر اونٹ کے پیٹھ پر ایک بڑا صندوق رکھا. دیکھ ایک صندوق لیا، کھول کے دیکھے تو کیا ہے، کھول دیکھے تو کیا ہے. اس میں صندوق میں عالموں کو پیش کیا گیا، جہانوں کی تعداد کو پیش کیا گیا، ذرے ذرے اس میں بھرے ہوئے ہیں. یعنی کیا ہے بولے ہر ذرہ سرکار، کوئی لکھے اس میں انڈے لکھے، کوئی لکھے اس میں ذرے لکھے. بہرحال ایک ایک ذرہ یا ایک ایک چیز جو صندوق میں ہے، وہ ایک ایک ذرہ یا وہ ایک ایک جو انڈے کی مانی شکل کی ہے، ایک عالم کو پیش کر رہا ہے. اور آپ کے سامنے یہ تمام عالموں کو اللہ تعالیٰ کا حکم کے مجموعہ کر کے پیش کر دوں. اچھا بولے سنو جبرائیل، میں ہر عالم میں نبی ہوں، میں ہر عالم میں نبی ہوں. وہ جو جا رہے تابع حد نظر وہ پورے عالم ہے،
ایک صندوق کھول کے آئے تو اس میں کئی ہزار عالم ہے. فرماتے ہیں جبرائیل یہ سب عالموں کو آپ کے سامنے پیش کیا گا. تو سنو جبرائیل میں ہر عالم کا نبی ہوں. میں اسی لیے رب العالمین نے کہا کہ میں رب العالمین تو میرا حبیب رحمت للعالمین. اور وہ جب آیت اتری تو پوچھے جبرائیل سے جبرائیل وہ رفعنا لک ذکرک کا مطلب. اور سرکار اللہ فرماتا ہے کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا ذکر ہوگا. جہاں جہاں آپ کا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا ذکر ہوگا. سورۃ تغابن کی پہلی آیت ہے یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آسمانوں میں جو مخلوقات ہے زمین میں جو مخلوقات ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی کی ہم بیان کرتے ہیں. تو جہاں جہاں اللہ کی تسبیح ہے وہاں وہاں نبی کی نعت ہے. جہاں جہاں کائنات میں اللہ کی تسبیح بیان ہو رہی ہے وہاں وہاں اللہ کے حبیب کا بھی ذکر ہو رہا ہے. تو ارسلنا کا رحمت للعالمین کا مطلب یہ ہے کہ سرکار سب کے لیے رحمت ہے. مگر آج کا جو میرا موضوع ہے ہماری مائیں خواتین پسی پر تشریف فرما ہے. خواتین کے لیے بالخصوص آپ کی رحمتیں بے پایا ہے بے انتہا ہے. وہ عورت جو زمانے جاہلیت میں گاجر مولی کی طرح بازار میں خریدی اور بیچی جاتی تھی سرکار نے ان کا مرتبہ اتنا بلند فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اور فرمایا کہ جس باپ نے 3 لڑکیوں کی پرورش کر کے ان کو اچھے شوہروں سے ملا دیا تو وہ میں اور وہ جنت میں ایک ساتھ ہے. تو یہ حدیث سن کے مائیں بولے ٹھیک ہے بابا کا ذکر ہے اس میں. جو بابا پرورش کرے ان کا ذکر ہے. ہم پیدا کرے ہم 9 مہینے لے کے بیٹھے حدیث میں تو ان کا ہی ہے سب ان کا ہی ہے. نہیں یہ حدیث کی شرح میں لکھے کہ اس میں ماں سے مراد باپ بھی ہے. والدین بولے تو ماں اور باپ دونوں کو مقام ملے گا. مطلب یہ ہے کہ جو ماں اور باپ دونوں بچوں کی 3 بچیوں کی یا 2 بچیوں کی تربیت کر کے ان کو اچھے شوہر سے جوڑ دیے تو میں اور وہ ایک ساتھ جنت میں ہے. تو یہ حدیث صاف ہے کہ اس میں آپ بھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ماں باپ کا بچوں پہ حق کیا ہے. پہلی بات یہ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ کا رول ہوتا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد. جی نہیں, پیدا ہونے سے پہلے ہوتا. اسلامی تربیت کا نظام کب سے شروع ہوتا؟ میاں بیوی کے ڈے ون سے تربیت کا آغاز ہوتا. حدیث شریف میں ہے کہ جب 2 میاں بیوی آپس میں ملتے تو شیطان سے پناہ مانگو, اللہ کے نام سے ملو. واتقوا اللہ, کیا ہے آیت شریفہ ہے کہ نساؤکم حرث لکم کی وقدموا لانفسکم. آگے کی آیت ہے کہ جو کچھ تم اس ملاپ سے جو مقصد چاہتے ہیں اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ کے نام سے ملو. تو پیدائش کے یعنی ملاپ کے آغاز سے ہی ولادت کا بچے کی پیدائش کا آغاز ہوا تو اللہ کے نام سے ہونا. اور اگر یہ نہیں ہوا تو شیطان بھی اپنا حصہ ڈالتا اور جنین کی ایمبریو کی رحم میں پیدائشی کے دن سے شیطان کا ساتھ ہوا تھا. تو ڈے 1 سے ماں باپ کو چاہیے کہ اللہ کے نام پہ ملنا, بسم اللہ الرحمن الرحیم ملنا. یہ تربیت حضور نے دی ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد ماں کا یہ فرض بنتا, باپ تو باہر تھا مصرف تھا, کہ حمل کے دوران ماں کو چاہیے کہ انبیاء کرام کے قصے پڑھے, صحابہ کرام کی سیرت پڑھے, صحابیات کی سیرت پڑھے, تاکہ بچے کے اندر جو رحم میں ہے, میں اس کے پہلے بارہا یا اسٹیج سے بول رہا ہوں, اللہ تعالیٰ رحم میں پہلے بچے کے کان بناتا بعد میں آنکھ بناتا. کیوں کہ پیٹ میں بچوں کو آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے, کانوں کی ضرورت ہے. تو ماں جو کہتی ہے, جو باپ کہتا ہے, اور گھر میں جو گفتگو ہوتی ہے, اندر ماں کے رحم میں بچہ جو چھوٹا ہے
2 इंच का 4 इंच का बढ़ते बढ़ते उन्हें पूरा सुनता, बाबा क्या बोल रहे हैं, अम्मा क्या बोल रहे हैं, भाई ना क्या बोल रहे हैं, पूरा एक्शन रिएक्शन घर में जो हो रहा अंदर का बच्चा सुन रहा और उस पर असर पड़ रहा, उसकी शख्सियत की तकमील हो रही, शख्सियत की तामील हो रही। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि जब हमल में हो तो बाप भी अखलाक में आ जाए, इस्लामी अक़दार का लिहाज करे, माँ को भी चाहिए कि इस्लामी अक़दार पर चले, बावजू रहे, कुरान शरीफ की तिलावत करे, दुरूद शरीफ पढ़ते रहे, ताकि आने वाला बच्चा उनके लिए रहमत वाला बने, रहमत बने, ना कि अजाब वाला बने। तो अर्ज करना यह है कि बच्चा माँ के पेट में ही से सब सुनता है। इसीलिए मैं इसके पहले भी अर्ज किया, जब बच्चा पैदा हुआ, बात किया, तो माँ अगर अरबी बोली बच्चा भी अरबी बोलता, माँ अगर उर्दू बोलने वाली है बच्चा उर्दू बोलता, माँ तेलुगु बोलने वाली है बच्चा तेलुगु बोलता। तो इस वास्ते आप लिखते फार्म में ये लिखते आपकी फादर टंग, क्या लिखते फार्म में लिखते आपकी फादर टंग लिखते, क्या लिखते आपकी मादर टंग लिखते। क्यों कि मादर की जबान सुना उन्हें, हालांकि फादर भी बोलते चले आते, बोल भी चले आते, सुबह गए शाम में आते, मगर मादर रात दिन ये लाओ वो लाओ ऐसा करो खाना खा, वो पूरी जबान बच्चा अंदर से सीख के आया। इसीलिए बोलते मेरी मदर टंग उर्दू है, मेरी माँ उर्दू बोलती थी मैं भी उर्दू बोलता हूँ, ये मतलब उसका। तो मतलब क्या वो टंग कैसा आ गई वो, क्योंकि मदर उनकी वही टंग में बात करते थे, उर्दू बोलते थे, वो बच्चा पूरा उर्दू बोलता था। तो मगर जबान से बोलना नहीं आता था, इसीलिए मगर पूरा डाटा आ गया अंदर। वो बच्चे के कंप्यूटर में पूरे वर्ड्स भिंडी तरकारी काटना मुन्ना तलना सब आ गया। अब जरा बड़ा होते ही निकालता पूरा डाटा, ये है ये है ये है ये है निकाल। तो फीडिंग जो है डाटा की, डाटा जो फीड हो रहा वो बचपन में नहीं, माँ के रहम से डाटा फीड हो गया, बच्चे की तरबियत का आगाज हो गया। हम बोल रहे हैं कि बच्चा पैदा होने दो, 6 साल में सोचेंगे, अभी बच्चा खेल रहा, अभी बच्चा जो छोटा है, छोटा नहीं है बोर बच्चा है, वो बच्चा नहीं है बोर बच्चा है। तो इसीलिए जब बच्चा पैदा हो गया तो माँ बाप का हक बनता। अब देखो हमारे नामा कैसे, एक बच्चे का नाम है, बच्चे का नाम सुबह, एक बच्चे का नाम है शाम, हाँ जी आप ना रखे नाम, एक का नाम सबिया है, सबिया बोलते क्या मॉर्निंग, शबाना इवनिंग, शबाना बेगम हमारे घर में खानदान में शबाना बोलते क्या इवनिंग, सबिया मॉर्निंग। नहीं साहब आपको अरबी के सबिया नहीं, वो सबिया सबिया, अच्छा वो है बच्ची, बोलते गर्ल, सबियन सबियुन सबियतुन बोलते छोटी बच्ची को बोलते। तो सबिया भी गलत है, आप नाम करके बच्ची बच्ची बच्ची, कब तक बच्ची उन्हें, बुढ़ी हो गई तभी बच्ची उन्हें, लकड़ी आ गई। सबिया बेगम कहाँ है जी, हाजिर हूं मैं पेंशन लेने आए, मगर अभी भी बच्ची है सबिया, बुढ़े होने का डंडा हाथ में का, मगर नाम सबिया बेगम कहाँ है जी, मैं आ रही, मैं दाता चले गए पूरे, मगर सबिया अभी। ये तो हमारे नामा है, और क्या सहाबियात के नाम भूल गए। हाँ अच्छे अच्छे नाम रखना कोई गलत नहीं है, चलो शुक्र है सबिया रखे, शाम रखे, सुबह रखे, कुछ और रखते तो डॉली पॉली काली रखते तो क्या करते थे। आजकल नामा पूछते हमारे से, सर वो साहब नामा, हाँ मतलब यही ना सुमैया, वो अरे नहीं साहब पुराने नाम को नाम, नया नाम, नया नाम, नया नाम कहाँ से लो, जितने भी सहाबियात के नाम से बोल, नबीला सुना हुआ नाम है, शकीला पूरे सुने हुआ नाम है, अब क्या बोलना, क्या वैसे ही बोलना पड़ता है, बस मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून बोलना पड़ता। सबसे पहले माँ बाप का ये फर्ज बनता कि बच्चे का इस्लामी नाम रखे। इंटरनेट देखने का मशवरा नहीं देता मैं, अगर देखना ही है तो इंटरनेट पे अच्छे किताबों अस्माए, अच्छे अच्छे खूबसूरत नामों की बाज़ाब्ता फहरिस्त इंटरनेट पे क्लिक मारो, पूरे नामा उसके मतलब के साथ, उसका नाम भी दे रहे हो ना, मेरा बच्चे का नाम नून से होना, ले भाई नून से इतने नामा है, इसका ये मतलब है। देखो अगर खुदा ना खास्ता इंटरनेट देखने की आदत ही है तो अच्छा यूज करो, अच्छे मकसद के लिए यूज करो। बच्चे का नाम है अल्लाह के नामों में, अस्माए हुस्ना में रखना है, या फिर सरकार के नामों में, सहाबा के नामों में, या फिर ऐसा लफ्ज जिसके माने अच्छे निकले, मतलब नबील, इंटेलिजेंट, तय्यब गुड, अहसन बहुत खूबसूरत,
چلو ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے، اچھا نام، لڑکی کا نام ہے تو امہات المومنین کا نام، صحابیات کا نام، بزرگان جن اولیاء کا نام، یا پھر ایسا لفظ جس کے معنی اچھے نکلے. اب آپ بولے صاحب یہ صبح اچھی جنا صاحب، شام اچھی جنا، تو آپ رکھ لو مرضی آپ کی، صبح رکھ لو، شام رکھو، بیچ میں دوپہر بھی رکھو. کیا کرتے دوپہر کو رکھو تو ظہیرہ رکھو نام، ظہیرہ تو دوپہر رکھ لو نام آپ. تو صاحب یہ ناموں کا رکھنا. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ مگر انقلاب آ رہا کہ پورا 40 دن ہونا تو چھلا ہونا ان کا، چھلے تک نماز نہیں، روزانے کچھ بھی نہیں. یہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت غلط رسم ہے. 40 دن تک ہماری مائیں نماز نہیں پڑھتی. کیا چھلا ہونا تو پاک ہونا، جبکہ پاکی کا جو معاملہ ہے ہر خاتون کے ساتھ الگ الگ ہے. کوئی 1 دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں، 5 دن میں، 10 دن میں، وہ ڈیپینڈ کرتا اپنی صحت کے پر. میکسیمم ریئر کیسز میں 40 دن تک بعض عورتیں پاک صاف ہوتی، ان کے لیے ہے. تو کیا کرے، اوپر کا پکڑ لیا آسان، 40 دن پکڑ لیے، حالانکہ 5 دن میں نماز پڑھنے کے ایلیجیبل ہو گئے. نہیں، 40 دن امی نہیں پڑھے، دادی نہیں پڑھے، ہم بھی نہیں پڑھتے. تو یہ جہالت ہے. 1 دن بھی نماز قضا نہیں ہونی. حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں ہمارے سلسلے میں اگر کوئی ولی 80 سال میں کسی کی ایک نماز بھی اگر جماعت سے نہیں ہوئی تو ہماری جماعت میں وہ گندا ہے. بے جماعت کے، بغیر جماعت کے، یہ تو خواتین کے لیے جماعت نہیں ہے. بتا رہا ہوں میں، جماعت کی اہمیت مردوں کے لیے ہے، ویسے نماز عورتوں کے لیے بھی اتنی اہم ہے. تو عرض کرنا یہ ہے نمازوں کا اہتمام کرے. اور میں جس بات پر اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے چھلے کا، چھٹی کا انتظار مت کیجئے. اس کے 7ویں دن عقیقہ کیجئے، 7ویں دن عقیقہ کیجئے. اور عقیقہ سنت ہے، 7ویں دن کرنا سنت ہے. اور لڑکی ہے تو 1، لڑکا ہے تو 2. نہیں صاحب لڑکا ہم اگر ایک ہی چلنے دے کے چلتا ہوں. آپ غریب بیچارے ہے، لڑکا ہے، عقیقہ کرنا ہے تو وہ 40 دن تک پیسے آتے، 6 مہینے میں کوئی پی ایف ملتا. ایک کرو بھائی، پہلے 1 بکرا ہے تو اس سنت کی برکت کو پانے کے لیے 7ویں دن بچے کا عقیقہ کر کے اچھا نام رکھنا یہ باپ کا، ماں کا فرض ہے، بچے کا حق ہے. سبحان اللہ. کریں گے نا بھائی آپ؟ اور اس سے کیا ہوتا، ہمارے خاندان میں کئی مثالیں ہیں. عقیقے سے پہلے بچہ سیریس. آج کل جو ہے یہاں ایک دواخانہ کھولا، نائس، مطلب نیو بارن بیبی، مطلب 1 دن کا بچہ، 2 دن کا بچہ. پہلے ڈیلیوری گھر میں ہوتی تھی، بچہ ہوتا تھا، سوتا تھا، معلوم نہیں، نہ ماں کو معلوم دواخانہ کیا ہے، نہ بچے کو معلوم. مگر آج پیدا ہوتے ہی دواخانے میں جا رہا بچہ. کیوں؟ ماں باپ کی غلط روش. جی وے آف لائف جو چینج ہوا. اللہ بنایا رات آرام کے لیے، دن کام کے لیے. رات میں کام کر رہے ہیں، دن میں آرام کر رہے ہیں. بابا بچے کو سنبھال رہے ہیں، اماں کام کو جا رہے ہیں. فیصلے جیسے اعمال جا رہے ہیں ویسے فیصلے آ رہے ہیں. بچے کو بابا سنبھال رہے ہیں، اماں کمانے جا رہے ہیں. اماں بہت پڑھ لیے، بابا کچھ بھی نہیں پڑھے، انٹر فیل ہے، لالیہ ڈگری MSc کو اب جھیل رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں. کیا ہوا جی ہو بچہ سنبھال، سالن کیا نمبر، بھوک لگ رہی، کیا کروں بچہ سنبھالتا، کیا کروں. اب 1 تھپڑ مارے، ارے ذرا سمجھے ذرا میری بات، پلیز سمجھے ذرا. اب جیسا شوہر بول رہا بیوی کو یہ کیوں، انہیں کما کے لا رہی، انہیں مارتی کیوں نہیں، پھر پڑھتی. تمہاری غیرت تو مر گئے، تم اپنی غیرت تو مار ڈالے. تم سنبھال رہے بچے، کھاؤ چوتے، کھاؤ، یہ اگر پسند تو کھاؤ. تو عرض کرنا یہ کہ خاندانی جو نظام جو ڈسٹرب ہوا کہ ہماری لڑکیاں تو بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے مگر ہمارے بچے نہیں پڑھ رہے، جس کی وجہ سے امبیلنس، توازن، خاندانی نظام بگڑ گیا. اچھا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں تو کیا پڑھ رہے ہیں معلوم؟ دینی تعلیم کے لڑکیاں، آستی تعلیم لڑکیاں. ایک خاندان تو ایسا ہے لڑکی کر کے لائے، بات کی روزہ رکھنا، سحری کرنا، جا کے کمرہ بند کرنا، نماز پڑھنا، ساس کی خدمت نہیں، کچن میں آنا نہیں، کیا ہوتا، نماز، روزہ، حج ابھی چل رہا. یہ پھر کھانا پکانا کون، یہ ساس پکانا. ہم روزہ رہتے،
ہم پڑھے لکھے تم جاہل تم پکاؤ. دیکھیے پڑھے لکھے بچیاں اگر لے کر آئے تو ہم اس واسطے لے کر آئے تھے کہ بچوں کی تربیت ہوں گی, گھر کا ماحول دینی بنے گا, گھر اچھا چلے گا. مگر آج کل کے عالمہ بعض لڑکیاں اتنی تیز آ رہی, شاہ بیچارہ لے کر آ, میں تو ایم بی اے ہوں, میں انجینئر بھائی, میں ایم ٹیک کر لیا, میں دین نہیں پڑھا. بچی کو ڈھونڈ کے لائے عالمہ فاضلہ کو. بولے بھائی میں تو باہر جاتا ہوں, امی کو, امی کہاں ہے خدمت میں, امی کی ساسی خدمت کہاں لکھنا, کہاں لکھا. امی بولے کہیں بولو, امی بولو, میں آنٹی بولتی ہوں, میری امی ہے وہ, پیدا کرے میرے کو نا. میں امی بولتا ہوں, تو امی بولے, تم بولو. قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے, حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے. اب لکھ سے کیا جواب ہے؟ ڈے ون سے شروع. میں کر کے کیا لایا, کیا سوچ کے لایا, کیا ہوا. بار بار کو آپ جاہل چھپٹو, آپ جاہل چھپٹو. دیوری خدمت کہاں کرنا ہے, جیٹ کی خدمت کہاں کرنا, سانجی خدمت کہاں کرنا, میں آپ کی خدمت کے لیے آئی میں. ختم, چلو وہاں سے ختم. جس معاشرے میں رہتے نا, جس سماج میں رہتے, اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ خاندانی جو نظام ہے, ایک خاندان ایک یونٹ ہے. تو اس آیت شریفہ میں اب میں موضوع پر آ رہا ہوں. یہ جو آیت شریفہ ہے اللہ تعالیٰ بہت ہی جلال میں ہے, اور کتاب آپ سے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, قوا انفسکم, اپنے آپ کو بچاؤ, وَأَهْلِيكُمْ, اور اپنے اہل وال کو بچاؤ, کس سے, نارن, دوزخ سے. اور کتاب دوسروں سے نہیں ہے, مومنوں سے. اے ایمان والو, خود کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ. یہ خود کافی تھا, مگر مزید دھمکی دینے کے لیے اللہ فرما رہا, معلوم ہے, جانتے ہو وہ دوزخ کیا ہے, وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, اس کا ایندھن, وہ دوزخ کا ایندھن ایسے کوئلے لکڑی نہیں ہے, اس کا ایندھن بڑے بڑے پہاڑ اور لوگوں جو نافرمان جو لوگ رہیں گے, اللہ تعالیٰ ان کو بطور لکڑی, جیسا چولہا سلگانے کے لیے ہم لکڑی استعمال کرتے ہیں, کافروں کی اجسام کو, کافروں کی باڈی کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ دہکانے کے لیے رکھے گا. وہ آگ کافروں سے, منافقوں سے, بڑے بڑے پہاڑوں سے سلگائی جائے گی. اللہ فرما رہا وقودها الناس والحجارہ, ایسی دوزخ سے خود بچو اور اپنے اولاد کو بچاؤ. بیوی, اہل بولتے ہو پورا آگا, اس میں بیوی بھی آگے, بچے بھی آگے, بیٹی بھی, پورا خاندان آگا. قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے اہل وال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ, جس کا ایندھن یعنی فیول کیا ہے, پہاڑ اور انسان. یہ جب آیت پڑھے امام زین العابدین تھرا کے رونے لگے, رونے لگے. بچپن, چھوٹے معصوم ہے, رو رہے ہیں. بولے شہزادے رونے کی وجہ کیا ہے؟ بولے یہ آیت میں جو ہے لکھا ہوا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ, کہ وہ دوزخ کا ایندھن کون ہوں گے, پہاڑ ہوں گے اور آدمی ہوں گے. تو رونے کی بات کیا شہزادے؟ بولے نہیں, میں دیکھتا ہوں کہ امی جب چولہا سلگاتے, بڑے بڑے لکڑیاں جب نہیں سلگتے تو چورا استعمال کرتے, وہ چورے سے لکڑی جلدی جلتی. تو مجھے ڈر ہے کہ شہزادے حسین ہے, آل رسول ہے, خوف کا عالم دیکھو. مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بڑے بڑے کافروں کو ڈالیں گا تو مجھے کہیں ڈالنا, جیسا امی لکڑی سلگانے کے لیے جاتے تھے چورا, ہو سکتا ہے کہ میرے کو بھی کہیں چورا سے میں کیا ڈال دے. وہ خوف سے میں رو رہا ہوں, خوف سے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, میں خوف کا عالم دیکھو. وقودها الناس والحجارہ, کہیں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پہاڑوں کو سلگانے کے لیے, لکڑی میں سلگانے کے لیے ہم جیسے بچوں کو چورا استعمال کرتا کیا ہے کی, اسی لیے خوف سے میں رو رہا ہوں. وہ ان کا اپنا خوف ہے, اور اسلام ہے خوف اور امید کے بیچ کی نام. خوف بھی رہنا, اللہ سے امید بھی رہنا. تو میں عرض کر رہا تھا وہ جو دوزخ ہے اس کا ایندھن کیا ہے, بڑے بڑے پہاڑ اور لوگ. آگے بس تھا نا, اب سنو, علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. دیکھیے آپ, اس دوزخ پر فرشتے ہیں غلیظ. آپ کے دن سے غلیظ ہے, غلیظ کے معنی عربی میں سخت, موٹا, ٹھیک, اسٹن کے معنی ہیں. یہ اردو والے بھی عجیب ہے, جلسے کو جلوس کر دیے, جلوس جلسہ کر دیے. ہمارے آپ عربی میں جلوس بولتے بیٹھنا, اردو والے میں چلنا جلوس میں.
غلیظ بول تو ہمارے پاس موٹا تھک، غلیظ 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 اردو میں غلیظ ہے تو غلیظ نکل غلیظ، کیا مشکل ہے یار، لیے تو ہمارے الفاظ استعمال صحیح کرنا نہیں، یہ اردو والے ایسا بگاڑ دیا یار، کیا کر سکتے ہیں، وہ بھی اپنی چھے، کیا کرنے، منہ بھی اپنے، ہونٹ بھی اپنے، اردو بھی اپنی چھے۔ غلیظ بولتا عربی میں سخت، حضور کی شان میں آپ کہ وغلظ علیہم، اے نبی آپ ان پر سختی کیجئے، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے نبی اگر آپ کے رویے میں سختی ہوتی، درست کلامی ہوتی، یہ صحابہ جو آپ کے اطراف جو اشاروں پہ جان دینے کے لیے تیار ہے، اگر آپ سخت کلام ہوتے، لو کنت فظا غلیظ القلب، سخت دل والے ہوتے، یہ صحابہ کبھی کیا آپ سے دور ہوئے تھے، مگر آپ کا عفو، وہ درگزر، آپ کے اخلاق، متبسم چہرہ، ہمیشہ یہ چہرے کو دیکھنے کے لیے صحابہ ہمیشہ آپ کے اطراف امٹتے ہیں اور آپ کے اشاروں پہ جان دینا تیار ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو غلیظ کے معنی سخت، اس کی جمع غلاظ۔ شدید تو اردو والے بھی صحیح لیے بھائی، شدید سخت، اس کے معنی شدت۔ تو وہ دوزخ پہ فرشتے کون سے؟ بہت ہی سخت ہے، لا یاسون اللہ، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ہے پوری آیت کا ترجمہ۔ تو دیکھیے انداز کتنا سخت ہے، کس سے؟ ایمان والوں سے ہے۔ یقیناً نبی ہمارے رحمت والے ہیں، مگر وہی رحمت والے نبی نے ہم کو راز بتا دیے کہ دیکھو بابا، زندگی کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ راز کیا ہے؟ نعبد و نستعین میں ہے۔ حضرت بندہ نواز اللہ علیہ کی ایک تفسیر ہے منتخب، اس میں فرماتے ہیں بندہ نواز الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے رحیم سے رحمان کو پایا، ہم نے رحیم سے رحمان کو پایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دو نام حضور کو دیے، اللہ بھی رؤوف ہے، نبی بھی رؤوف، اللہ بھی رحیم ہے، نبی بھی رحیم ہے، تو اللہ نے اپنے دو نام اپنے نبی کو دے کر آپ کا مرتبہ مقام بڑھا دیا۔ تو بندہ نواز فرماتے ہیں الرحمن الرحیم سے مراد اللہ کہ ہم رحمان کو پہچاننے رحیم کے ذریعے۔ اور اس کے بعد سنیے اہم بات، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بہت ہی اہم نقطہ بندہ نواز جی کے فرماتے ہیں۔ ایاک نعبد کے معنی کیا ہے؟ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں، و ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ بندہ نواز فرماتے ہیں بابا نعبد کیا ہے؟ یہ اللہ کا حق ہے، نستعین یہ بندے کا حصہ ہے۔ جب تک کہ ہم اللہ کا حق ادا نہیں کریں گے اپنا حصہ اللہ سے نہیں ملنے والا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نعبد وسیلہ ہے، نستعین ہماری مراد ہے، نعبد کے بغیر نستعین مانگیں گے نہیں ملنے والا ہے۔ یہ راز بتائے بندہ نواز، نعبد وسیلہ ہے، تو جب تک کہ ہم بارگاہ عزتی میں اپنے سر کو نہیں جھکائیں گے اللہ تعالی ہم سے خوش نہیں ہوگا۔ یہ راز بتائے۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ جب تک کہ ہم اپنے معاشرے کو اسلامائز نہ کرے، اسلامی تعلیم سے آراستہ نہ کرے، ہم کبھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتے۔ آج کے معاشرے میں ہماری مائیں بہنیں بہت ہی ویسٹرنائز ہوتی جا رہی ہیں، لڑکیوں کی تعلیم تو ہو رہی ہے، لڑکیوں کی تعلیم تو عام ہو رہی ہے، مگر معاف کرنا لڑکیوں کے باہر آنے کی وجہ سے خرابیاں بھی اتنے ہی آگے بڑھ رہی ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو انٹرنیٹ ہے، چٹ چیٹنگ ہے، یہ براؤزنگ ہے، سیل ہے، یہ بچوں کے لیے کینسر ہے، کینسر۔ ایک صاحب کے گھر میں بسم اللہ ہو رہی، بسم اللہ میں چھوٹے بچوں کو بابا کیا دے رہے ہیں تحفے؟ معلوم تحفے میں سیل، اور بول رہے ہیں پوٹا بڑا ہوشیار ہے صاحب، نمرہ ایسا مارتا، میرے کو نہیں آتا اس کو آتا بولے ایسا۔ تو اب بچے کو وہ جو سیل دے رہے ہیں، اب اس میں سیل میں کیا کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ میرے سیل میں کچھ بھی نہیں ہے، خالی ریسیونگ اینڈنگ ہے۔ یہ فلم ہو رہا ہے 1200 روپے کا ہے، کہیں گھوم گیا تو ملا تو گڈ، نہیں تو ویری گڈ، 1200 کا ہے، کوئی اٹھاتا بھی نہیں۔ 1200 کا فون ہے، پرانا ابھی، پروفیسر کا فون ہے، ہمارے بولتے ہیں تم پروفیسر، ہاں میرے کو کیا کرنا ہے؟ نہ چیٹنگ کرنا ہے، نہ پیٹنگ کرنا ہے، کچھ بھی کرنا نہیں میرے کو، فون آنا، فون جانا، بات کرنا، نہ اس میں کچھ چیزیں دکھتے ہیں، نہ کچھ اس میں۔
یہ ہے. تو بچے کو باپ اگر خود لا کے دیا تو کیا ہے؟ کینسر ہے، کینسر. اب بچہ یوں 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 مار کے کیا دیکھ رہا؟ وہ باتیں دیکھ رہا جو بالغ ہونے کے بعد میاں بیوی کو معلوم ہونا ہے. وہ باتیں آپ کو سیل میں دیکھ رہا بچہ. اب بتائیے اس کے اخلاق کہاں سدھریں گے؟ اس کے ڈے ون سے آپ اس کے ہاتھ میں سیل دے دیے تو اس کے اخلاق کو کینسر لگ گیا، گھن لگ گیا. ایسے ہی اگر آپ اپنے لڑکیوں کے ہاتھ میں سیل دے رہے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ یہ لڑکیاں آپ کے آج نہیں تو کل آپ کے خاندان کا نام ڈبا رہے ہیں. الا ماشاء اللہ. میں سب کو نہیں کہتا، جنرلائز نہیں کرتا، مگر یہ لڑکیوں کے ہاتھ میں فون رات کے 2 بج رہے ہیں. غیر مسلم گھران جا کے 8-9 بجے کالونیاں سمسان ہے، سو گئے. ان کو اٹھنا ہے، صبح میں پانی ڈالنا ہے، جھاڑنا ہے، سو گئے اننا، اور تم کو فجر پڑھنا ہے. مگر رات کے 2 بجے ایک نوجوان ٹہل رہا، ہم دیکھ رہے ہیں، ہلو کیا بات کر رہا، کس سے بات کر رہا؟ رات کے 2 بجے نماز کو اٹھو. نہیں صاحب سردی بہت ہے. صاحب کیا سردی بہت ہے؟ چیٹنگ کے لیے 2 بجے چل رہے ہیں چیٹنگ، مگر نماز کے لیے سردی ہو رہی، دیر سے سو رہی اور مزاج خراب ہے، متلی ہو رہی، سب پورے بہانے نماز کے لیے. وہ چیٹنگ چل رہی رات کے 2 بجے. تو میری گزارش یہ ہے، ماں باپ سے گزارش یہ ہے کہ بچیوں کو اگر بھیجنا ہے کالج کو تو کو ایجوکیشن میں ہرگز مت بھیجو. یہ معاملہ روئی کا اور آگ کا ہے. جہاں روئی رہتی، آگ رہتی، فوری آگ پکڑ لیتی. روئی فوری آگ کو پکڑ لیتی. تم لاکھ بولو مصطفیٰ شریف صاحب بہت نیرو مائنڈ ہے، یونیورسٹی میں بیٹھتے کہتے مگر ویژن نہیں ہے ان کو. ہم کو ویژن نہیں ہے. ارے میرا نبی بولا، یہ میرا نبی بولا جہاں 2 غیر مرد بیٹھتے، عورت بیٹھتے، تیسرا وہاں شیطان بیٹھتا. اور عورت کے چہرے میں اللہ نے ملاحت رکھ دی، اسی لیے ہم کو حکم ہوا. ایک صاحب بولے ہر شے میں اللہ کا نور ہے، ہر شے میں اللہ کا نور ہے. تو دیکھے تو کیا لڑکیوں کو دیکھ سکتے، خوبصورتی ہے، اللہ کا نور. اللہ توبہ کرو، جرت پہ ایک کام کرو، ادھر بھی اللہ ہے، ادھر بھی اللہ ہے، ادھر بھی اللہ، ادھر بھی اللہ، چوتھی طرف اللہ ہے بولو، ہے نہیں ہے نا بھائی؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ. ادھر چہرہ پھیرو اللہ اللہ اللہ. نہیں نماز مگر ادھر پڑھنا، مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا. کیوں حکم دیا؟ ہر طرف جہاں چاہے قبلہ ہے، اللہ ہے، نماز پڑھ سکتے. مگر یوں کیوں؟ دیکھنے کے لیے کون ہمارے حکم کی تعمیل کرتا ہے. چاروں سمت اسی کے ہے، مگر یہ آزمانے کے لیے کون ہمارے حکم پر عمل کرتا ہے، کون نبی کی اتباع کرتا ہے. بولے تم اپنے چہروں کو فولی وجہ کا شطر حرام، اپنے چہروں کو ادھر منتخب کرو. ایسے ہی اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز میں اللہ کا جلوہ ہے، مگر کوئی چیز کو دیکھنا ہے، چیز کو نہیں دیکھنا ہے. سبحان اللہ. تینوں سے نماز پڑھ سکتے پر کہاں؟ کعبے میں. وہاں پڑھو، ادھر 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 ادھر. یہاں کعبہ تھوڑا ہی ہے، ایک ہی طرف مغرب میں. ایسے ہی یہ کہنا کہ کسی کو دیکھنا یہ گناہ نہیں ہے، قرآن کے خلاف ہے. قرآن سورہ نور میں فرمایا، ارشاد باری ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ اپنی نظریں نیچی رکھے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اور اے مومن عورتوں تم بھی نظریں اپنی نیچی رکھو. قرآن کا اعلان ہے. اب اس کے باوجود تمہارا یہ کہنا ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے جلوے، نعوذ باللہ یہ جرت ہے، یہ جرت ہے. اور حدیث شریف میں آقا کا قلم، آخری بات سن لیجیے. حضور فرماتے ہیں جو مجھے دو چیزوں کی اگر مجھے ضمانت دیتے تو میں اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں جنت کی. جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں ضمانت دیتا ہوں اس کے لیے جنت کی. کیا؟ 2 جبڑوں کے بیچ کی چیز زبان کی حفاظت کرو اور اپنی عصمت کی، اپنی عزت کی حفاظت کرو. 2 چیزوں کی حفاظت کر لو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں. یہ جو اقوال، یہ جو آپ کے آثار ہے، یہ ارشادات ہے، یہی ہمارے لیے رحمت ہے. ہم کو معلوم ہوا کہ اللہ
کے مرضیات کیا ہے، اللہ کن کاموں سے خوش ہوتا، کن کاموں سے ناراض ہوتا، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، سب چیزیں ہم کو حضور صدقے مالی ہوئی. اسی لیے آپ ہیں رحمت العالمین. تو سرکار کا سب پر احسان ہے، مگر خاص طور پر صنف نازک پر سرکار کے بڑے بڑے احسانات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر اللہ کے نبی کے ذریعے خصوصی انعامات و اکرامات کا جو ہے تحفہ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں 11 ازواج طرحت میں پورے کے پورے ازواج یا تو بیوہ یا تو طلاق شدہ، صرف ایک ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، باقی سب کے سب بیوہ. اس معاشرے میں جہاں بیوہ کے وجود کو منو سمجھتے تھے اور شادی کرنا اس کے لیے جرم تھا، حضور نے اپنے حرم میں 10 امہات المومنین کو ایسی لائے جو یا تو طلاق ہو چکی تھی یا تو بیوہ تھی، صرف حضرت عائشہ کے سوا. تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ بیواؤں کے مقام کو بلند کرے. اس شادی کے جو منع ہے، جو جس کو سمجھے منحوس، اس کو اس عقیدوں کو نکالے. اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صنف نازک پر بڑے احسانات فرمائے. ان کو چاہیے کہ حضور کی ہمیشہ اتباع کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتلائے ہوئے اصول ہے اصولوں پر عمل کرے. تو یہ اولاد آپ کے لیے رحمت ہے. حدیث شریف آخری میں ایک حدیث سے سنتے رہیے، اذا مات الانسان، جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، انقطع عملہ، سارے اعمال اس کے منقطع الا من ثلاث، مگر 3 اعمال ایسے ہیں جس کا سلسلہ قیامت تک کے اس کے ناموں میں اس کے نیک میں جڑتے رہتا. 3 کام کرنا، ایک صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کا ثواب قیامت تک کے ملتے رہتا. نمبر 2 نافع علم، کسی کو نفع مند علم دیے تھے، قرآن سکھائے تھے، حدیث سکھائے تھے، دین سکھائے تھے. جب تک کہ اس دین پر، اس قرآن پر عمل کرتے رہیں گے لوگ، ہمارے نام اعمال میں نیکیاں جڑتے رہیں گے. اور تیسری جو رحمت ہے، نیک اولاد جو تمہارے لیے مرنے کے بعد دعا کرتے رہے. تو ہمارے لیے اگر چاہتے ہیں اولاد رحمت بنے مرنے کے بعد، تو ہماری یہ ضرورت، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے ماں اور باپ دونوں کی کہ بچے کی تربیت کا خاص خیال رکھے. اس کو بچپن میں کان میں اذان دے، عقیقہ کرے، اچھا نام رکھے، اور اسکول بھیجنے سے پہلے اس کو بچپن سے ہی نبی کی محبت، صحابہ کی تعظیم، قرآن کی تعلیم، تجوید کے ساتھ اور عقائد صحیحہ کی تعلیم دے. تو یہ بچہ انشاءاللہ بن کر بڑا ہو کر انشاءاللہ اسلام کا ایمبیسڈر بنے گا، سفیر بنے گا، اور جس سے اللہ سے خوش ہوں گے. ہماری مغفرت بھی ہوگی، ہماری عاقبت سمجھے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.